بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور محترم بھائیوں، آج کا موضوع ہم سب کے لیے نہایت اہم اور خاص ہے اور آنکھیں کھولنے والا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں یا نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نکاح ایک عظیم عبادت ہے، ایک بابرکت معاہدہ ہے جس کے ذریعے دو لوگ صرف ایک چھت کے نیچے نہیں آتے بلکہ ان کے دل، ارادے، خواب، عزت، حقوق اور ذمہ داریاں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور عورتوں نے تم سے ایک مضبوط اور بھاری عہد لیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ نکاح کو صرف ایک ظاہری رشتہ سمجھ بیٹھا ہے۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ جب تک شوہر طلاق کا لفظ زبان سے نہ نکالے تب تک نکاح قائم ہے، مگر اسلام کی روشنی میں یہ سوچ بہت محدود ہے اور خطرناک ہے، کیونکہ بعض ایسے اعمال اور گناہ بھی ہیں جو بظاہر چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن اگر وہ شوہر یا بیوی میں سے کسی ایک کے سرزد ہو جائیں تو نہ صرف نکاح کمزور ہو جاتا ہے بلکہ بعض صورتوں میں بغیر طلاق کے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، ایسے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہ بھی رہے ہوتے ہیں، کھانا بھی ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں اور بچوں کے والدین بھی ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور وہ گناہ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ نہ جاننے کی وجہ سے بعض گھر حرام کاری، گناہ اور اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج ہم ایمان، دل کی آنکھ اور علم کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے، چاہے طلاق کا لفظ زبان سے ادا نہ بھی کیا جائے۔ یہ باتیں نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ کریں گی بلکہ آپ کو بڑے گناہوں اور گھریلو تباہی سے بچانے میں بھی مدد دیں گی۔ یہ جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ایمان، اپنے گھر، اپنے نکاح اور اپنی آخرت کو محفوظ رکھ سکیں۔ اب یہ دل سے اور دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سے 6 عمل ہیں جن سے ہم نادانی میں اپنا نکاح گنوا بیٹھتے ہیں اور حلال پاکیزہ رشتہ گمراہ، حرام اور عذاب کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ تو آئیے دل کی پوری توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ اس اعمال کو جانتے ہیں تاکہ ہم صرف علم حاصل نہ کریں بلکہ عمل کے ذریعے اپنے گھروں کو بچائیں اور اللہ کی رضا کے راستے پر قدم رکھ سکیں۔ نمبر 1، میاں یا بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جانا۔ سب سے پہلا اور فطری عمل جو نکاح کو بغیر طلاق کے خود بخود ختم کر دیتا ہے وہ ہے شوہر یا بیوی میں سے کسی ایک کا دنیا سے رخصت ہو جانا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں نہ کوئی زبان سے طلاق دیتا ہے، نہ کوئی عدالت کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی نکاح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی کے لیے عدت شروع ہو جاتی ہے اور وہ شرعی طور پر بیوہ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے کیونکہ اب اس کا پہلا نکاح ختم ہو چکا ہوتا ہے، چاہے زبان سے کچھ نہ کہا گیا ہو۔ اسی طرح اگر بیوی کا انتقال ہو جائے، بیوی کے انتقال ہو جانے پر شوہر کے لیے بھی وہ رشتہ باقی نہیں رہتا، اب وہ دوسری شادی کر سکتا ہے کیونکہ نکاح کا تعلق زندگی سے ہے اور موت اسے ختم کر دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی قدرتی اور شرعی حقیقت ہے جس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر کردہ نظام ہے۔ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے اور قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ نکاح کا بندھن روحوں سے زندہ رہنے تک قائم رہتا ہے۔ جب روح چلی جاتی ہے تو نکاح بھی ساتھ ہی اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیوی کو شوہر کے انتقال کے بعد 4 ماہ 10 دن عدت گزارنی ہوتی ہے تاکہ رشتہ مکمل طور پر ختم کے مرحلے سے گزرے اور وہ نئی زندگی کے لیے شرعی طور پر تیار ہو جائے۔ نمبر 2، دین اسلام چھوڑ دینا۔ دوسرا انتہائی خطرناک اور فوراً نکاح توڑ دینے والا عمل ہے۔ جی ہاں، اسلام کو چھوڑ دینا یعنی مرتد ہو جانا۔ اگر میاں یا بیوی میں سے کوئی ایک شخص مرتد ہو جائے یعنی اسلام کو چھوڑ دے، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو، اسلام سے نکل جائے یعنی دل سے اسلام نکال دے، انکار کر دے یا کسی اور مذہب کو اختیار کر لے یا ایسی بات کہے یا عمل کرے جو کفر کے جملے میں آتا ہو تو فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی نہ طلاق کا لفظ درکار ہے، نہ عدالت کا فیصلہ، نہ کسی گواہ کی ضرورت، بس صرف دائرہ اسلام سے نکل جانا ہی نکاح کے بندھن کے ٹوٹ جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا،
काफिर औरतों से निकाह का रिश्ता ना कायम रखो, यानी अगर औरत काफिर हो जाए तो मुसलमान मर्द उसके साथ रिश्ता जारी नहीं रख सकता। इसी तरह अगर शौहर काफिर हो जाए तो मुसलमान बीवी का निकाह बातिल हो जाता है। यह क्यों इतना नाजुक मामला है? इसलिए कि निकाह एक दीनी मुआहिदा है जो ईमान की बुनियाद पर कायम होता है। जब ईमान ही बाकी ना रहे तो फिर रिश्ता निकाह कैसे बाकी रह सकता है? इसीलिए उलमाए किराम ने लिखा है, अगर कोई शौहर या बीवी मुर्तद हो जाए, जो इस्लाम छोड़ दे, तो निकाह फौरन बातिल हो जाता है, और अगर वो तौबा ना करे और दोबारा ईमान ना लाए तो उनका साथ रहना हराम हो जाता है। फर्ज करें कि एक बीवी मुसलमान है मगर उसका शौहर दीन इस्लाम से मुनहरिफ हो गया। मसलन उसने कहना शुरू कर दिया कि नमाज फर्ज नहीं, कुरान इंसानी किताब है, या नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता। अब यह बीवी उसके साथ नहीं रह सकती। अगर रहती तो वह हराम रिश्ते में शुमार होगा और उन दोनों पर अल्लाह की नाराजगी हो सकती है। इसका हल क्या है? अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फौरन आलिम दीन से रुजू करें, मुर्तद को तौबा की दावत दें। अगर वो सच्चे दिल से दोबारा ईमान ले आए तो नया निकाह करना होगा, और अगर वो इस्लाम पर वापस ना आए तो उससे मुकम्मल अलहदगी लाजिम है। ये मामला बहुत नाजुक और आखिरत की नजात से जुड़ा हुआ है, लिहाजा हमेशा ईमान की हिफाजत करें और ऐसे अल्फाज, बातें या नजरियात से बचें जो ईमान को ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 3, बीवी का खुला लेना। तीसरा वो अमल जिससे निकाह बगैर तलाक के ख़त्म हो जाता है, वह खुला लेना, यानी बीवी की तरफ से शौहर से अलहदगी का मुतालबा करना। इस्लाम ने जहाँ मर्द को तलाक का इख्तियार दिया, वहीं औरत को भी वो हक दिया है कि अगर वो शौहर के साथ निभाने से बाज आ जाए, दिल से उसका साथ कबूल ना करे या शौहर से ज़हनी, जिस्मानी या जज्बाती तौर पर खुश ना हो, तो वह उससे खुला का मुतालबा कर सकती है। खुला क्या होता है? खुला का मतलब है बीवी शौहर को कहे कि मैं तुमसे अलहदगी चाहती हूँ और अपनी तरफ से महर या कुछ माल देकर ये रिश्ता ख़त्म करना चाहती हूँ, यानी ये तलाक की तरह मुकम्मल जुदाई होती है, मगर ये औरत की तरफ से की जाती है और ये फैसला शरई काजी अदालत के जरिए होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबिया हजरत जमीला बिन्त साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने शौहर हजरत साबित बिन्त कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से खुला का मुतालिबा किया था। उन्होंने अर्ज किया, मैं दीन के मामले में इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाती, मगर मुझे इसके साथ जिंदगी नहीं गुजारना मुझे पसंद नहीं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खुला मंजूर फरमाया। खुला के बाद क्या होता है? जब खुला का फैसला हो जाए तो निकाह मुकम्मल खत्म हो जाता है, औरत पर इद्दत फर्ज हो जाती है, शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाते हैं। अगर दोबारा निकाह करना हो तो नए निकाह के साथ होगा। नंबर 4, मियाँ या बीवी में से किसी एक का तवील अरसे तक लापता हो जाना। इस्लाम में निकाह को एक जिंदा जुड़ा हुआ और जिम्मेदाराना रिश्ता माना गया है, लेकिन अगर इस रिश्ते का एक फरीक अचानक लापता हो जाए या तवील अरसे तक उसकी कोई खबर न मिले तो ऐसी सूरत में वह निकाह भी खत्म हो सकता है बगैर तलाक के। अगर शौहर या बीवी में से कोई किसी दिन घर से निकले और वापस ना आए, कई महीने या साल गुजर जाए, ना कोई फोन, ना खत, ना पैगाम और ना ही कोई खबर, या तलाश में कामयाबी ना मिले, वह गमगीन लेकिन शरई मसला बन जाता है। ऐसी सूरत में अगर शौहर लापता हो गया हो तो बीवी को शरई काजी अदालत से रुजू करना चाहिए। अदालत मुकम्मल तहकीक के बाद फैसला करती है कि शौहर वाकई जिंदा नहीं लगता या उसका मिलन नामुमकिन हो चुका है। फिर अदालत बीवी को इद्दत गुजारने का हुक्म देती है। जैसे बेवा की इद्दत के बाद बीवी का निकाह खत्म हो जाता है और वो दोबारा निकाह कर सकती है। इसी तरह अगर बीवी लापता हो जाए और शौहर को कई साल तक कोई इत्तला ना मिले तो वो भी अदालत से रुजू करके उसका निकाह खत्म करवा सकता है। एक मिसाल है कि अगर कोई शख्स जंग या हादसे में लापता हो गया या शौहर रोजगार के लिए बैरून मुल्क गया और बरसों तक कोई खबर न दी, बीवी को शरीयत ने इजाजत दी है कि वो अदालत में दरख्वास्त देकर इस निकाह से निजात हासिल करें। इस्लाम किसी को बेबस या जिंदगी भर इंतजार में डालने का कायल नहीं है, बल्कि दीन हमें ये सिखाता है कि अगर किसी शख्स का साथी लंबे अरसे तक लापता हो जाए तो शरई उसूलों के मुताबिक अदालत की निगरानी में निकाह को खत्म किया जा सकता है ताकि दूसरे फरीक जिंदगी में आगे बढ़ सके। नंबर 5, रज़ाई रिश्ता होना। इस्लाम में निकाह के लिए जो रिश्ते हराम हैं उनमें सिर्फ खूनी रिश्ता, माँ बहन बेटी वगैरह ही नहीं बल्कि दूध का रिश्ता भी शामिल है। यानी अगर किसी मर्द और औरत ने बचपन में एक ही औरत का दूध पिया हो और ये बात उन्हें शादी के बाद मालूम हो तो एक दूसरे के लिए रज़ाई बहन भाई बन जाते हैं और उनके दरमियानी निकाह हराम हो जाते हैं।
یہ نکاح کیوں حرام ہوتا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت وہی حرمت پیدا کرتی ہے جو نسب پیدا کرتا ہے، یعنی جس سے خونی رشتہ حرام ہے اس سے دودھ کا رشتہ بھی حرام ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہو چکا ہوتا ہے، میاں بیوی کئی سال ساتھ بھی رہ چکے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں کسی بزرگ یا خاندان والے سے پتا چلتا ہے کہ دونوں نے بچپن میں ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا یا وہ دودھ شریک بہن بھائی ہے، تو ایسی صورت میں فوراً طور پر نکاح ختم ہو جاتا ہے، چاہے دونوں راضی ہو، محبت ہو یا بچے بھی ہوں۔ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ رضائی بہن بھائی میاں بیوی بن کر ساتھ رہے۔ نمبر 6، ایلا یعنی قسم کھا کر بیوی سے جسمانی تعلق نہ رکھنا۔ اسلام میں شوہر اور بیوی کے درمیان جسمانی تعلق بھی محبت اور قربت کا اہم ذریعہ ہے۔ یہ نہ صرف فطری ضرورت ہے بلکہ ایک شرعی حق بھی ہے جو دونوں پر لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی شوہر غصے یا ضد میں آ کر قسم کھا لے کہ میں بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق نہیں رکھوں گا اور پھر وہ 4 مہینے تک اپنی قسم پر قائم رہے تو شریعت اس صورت کو ایلا کہتی ہے۔ ایلا عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے قسم کھا کر بیوی سے دوری اختیار کرنا، یعنی وہ تعلق جو شوہر اور بیوی کے درمیان فطری اور شرعی طور پر جائز ہے اس سے جان بوجھ کر دوری اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتا ہے جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ارادہ کریں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر کوئی شوہر قسم کھا لے کہ وہ بیوی سے جسمانی تعلق نہیں رکھے گا اور وہ 4 مہینے تک اسی حالت میں رہے تو شریعت کے مطابق یہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے نکاح کو عیلا کہتے ہیں اور یہ بھی بغیر طلاق کے نکاح ٹوٹنے کی ایک شکل ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور محترم بھائیوں، آج ہم نے ان 6 خطرناک اعمال کے بارے میں جانا جو بظاہر چھوٹے لگتے ہیں لیکن انجام کے اعتبار سے بہت خطرناک اور جھنجھوڑ کر رکھ دینے والے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جن سے نکاح بغیر طلاق کے ختم ہو جاتا ہے، یعنی شوہر اور بیوی کا پاکیزہ رشتہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، چاہے انہیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اگر ایسے کسی عمل کے بعد بغیر کسی دینی تحقیق یا فتویٰ کے میاں بیوی میں آپس میں جسمانی تعلق قائم کر لیا ہو تو شریعت کے مطابق وہ تعلق زنا شمار کیا جائے گا، اور وہ عورت جو پہلے حلال تھی وہ ایسے عمل کے بعد شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے جب تک شرعی طریقے سے تجدید نکاح یا فتویٰ نہ لیا جائے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نکاح ایک مقدس رشتہ ہے۔ یہ صرف ایک قانونی معاہدہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک امانت ہے۔ اس رشتے کو سنبھالنے کے لیے صرف زبان الفاظ نہیں بلکہ علم، شعور، اہمیت اور تقوی کی روشنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نکاح کی حدود کو جانیں، شرعی احکامات سے آگاہی حاصل کریں، فتوے اور علماء کرام کی رہنمائی کے بغیر کوئی بڑا قدم نہ اٹھائیں، اپنے رشتے کو صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی نبھائیں۔ آخر میں ایک عاجزانہ دعا ہے، اللہ ہمیں نکاح جیسے مقدس رشتے کی قدر، حفاظت اور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں ان تمام غلطیوں سے بچا جو نکاح کو ختم کرنے والی یا تیری ناراضگی لانے والی ہو۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں محبت، برکت، حیا اور دین کا نور پیدا فرما، اور ہمیں ہمیشہ حلال، پاکیزہ اور نیک زندگی گزارنے والوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔